الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ دوستو، آج کل ایک میں نے ابھی نیشنل نیوز کے لیے بھی ایک ویلاگ دیا ہے، تو ابھی ایک اور ویلاگ جس میں ایک دو ٹاپک ہیں میرے، جس میں ایک بڑا اہم سا ٹاپک ہے کہ جو تحریک انصاف پہ PMLN پیپلز پارٹی اور دوسری ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں وہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ پاکستان میں جو سیاست میں جو کہہ لیں کہ اخلاقیات کا جنازہ ہے وہ اس جماعت نے نکالا ہے، تو اس پہ آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ بھی بات ہو جائے کہ اخلاقیات کا جنازہ کس نے نکالا ہے۔ کچھ باتیں کر کے سمجھ کہ اس میں سمجھ آئے گی کہ واقعی کیا ہے۔ تو میں بڑا جلدی یہ بتاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد تھوڑا سا میں اکانومی مہنگائی پہ بھی بات کروں گا۔ تو پہلے سب سے تو یہ بات کروں گا کہ یہ اکثر کہتے ہیں، یہ کہتا تھا دھرنے میں، اوئے نواز شریف، اوئے فلاں، اوئے کہنا بڑا ہی غلط ہے۔ وہ اتنی تہذیب والے ہم ہیں کہ اوئے یعنی نواز شریف کو یہ بھی نہیں کہنا۔ باقیوں کی آپ بے شک کپڑے اتار کے ان کو جوتے مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہنا۔ یہ ہے تہذیب ہماری۔ دوسرا، آپ ایک اور کام کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم تو ہو سکتا ہے بھائی ہم غلط کہہ رہے ہوں، تو آپ ایسا کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ساری تقریریں نکال لیں، اور بھی ان کے جو ہیں ان کی بھی نکال لیں، اور PTI کی بھی ساری چھانٹ کے نہیں، سب کی نکال کے آہستہ کسی ایک چینل پہ دکھاتے جائیں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون کتنی تہذیب رکھتا ہے، کون کس لیڈر کو کیا کہتا رہا ہے۔ تو جناب ابھی جو فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ لاسٹ میں جو اپنی تقریر کی ہے، 4 دن اس پہ اچھا خاصا شور رہا ہے، اس سے اچھی تہذیب کس کی ہو سکتی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ اتنی اچھے تہذیب والے ہیں آپ کہ آپ مارچ کریں مہنگائی پہ 150 پہ، اور سر پہ آسمان اٹھا لیں، مائک لے کے لوگوں کے پاس جائیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب وہ 150 والا 125 250 پہ بھی جائے تو کسی کی آواز نہ نکلے، کچھ تو اس کے اندر ہوگا بھائی جس نے آواز بند کی ہوئی ہے۔ وہ جماعتیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے وہ جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب، وہ بھی مہنگائی مارچ لے کر آئے تھے، اب وہ کدھر؟ اب تو ان کے پاس پاور ہے بھائی، پوری دنیا عیاشی کر رہے ہیں، کام پتہ نہیں، اگر کر رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے ہیں، اس سے اچھا کام اور کیا کریں گے بھائی؟ آپ کتنے دورے آپ نے کیے، اور کتنی دیر آپ باہر رہے کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ اتنے دن ملک سے باہر رہتے رہے ہیں؟ اگر رہتے رہے ہیں تو پھر آپ بھی ٹھیک کرتے ہو بھائی۔ ہم مانگنے، جیسے کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا، ہم تو مانگنے پیسہ جاتے ہیں، تو ہم رہتے کدھر ہیں اور خرچہ کتنا کرتے ہیں اور کتنا بڑا ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ وفد۔ تو ہماری شاہانہ زندگی صرف ہمارے لیے ہے، قائدین کے لیے، باقی عوام جو ہے وہ بے شک بھوکی مرے۔ تو سوچنا پڑے گا ہمیں تہذیب ہماری کیا کہتی ہے، ہم عوام کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اور بات کروں گا تھوڑی سی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ عدلیہ بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں کہ کون سی جماعت کیا کر رہی ہے، وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو قانون بنا کے دیا گیا ہے ان کو، اس کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں، ثبوتوں کی بنیاد پر یا دوسرے معاملات پر یقیناً میکسیمم اچھے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں میں، کوئی ایسا نہیں کر رہا جس سے عدلیہ کی شان میں گستاخی ہو۔ جیسا کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا الیکشن کمیشن کی، کہ کیا واقعی نہیں نظر آ رہا کہ وہ غیر جانبدار ہے کہ نہیں؟ جیسے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 کتنے فیصلے وہ ایک ہی جماعت کے خلاف دیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ باقی جماعتیں ساری ٹھیک ہیں؟ چلے میں گن کے بھی بتا دیتا ہوں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، چلے میں بات کر کے بتاتا ہوں
کہ کتنے فیصلے آپ نے ریورس کیے ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے. میں عدالتوں سے یہ بڑے ادب اور احترام سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو اچھا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ قانون کے مطابق ان کو ریلیف دیتے ہیں, تو جب وہ مسلسل اس کے خلاف فیصلے کر رہے تھے اس کو بلا کے پوچھتے کیوں نہیں کہ بھائی آپ کس قانون کے تحت یہ ان کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہو اور ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ پر بوجھ ڈال دیتے ہیں وہ کہ آپ اچھے بنے یا برے بنے, وہ کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں. کہ جب آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کا فیصلہ فورن فنڈنگ کا جو ممنوع فنڈنگ ہے, خیر اب تو اس کا فیصلہ سب کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے, تو بھائی کتنے اور صدیاں چاہیے کہ ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہونا؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیوں نہیں ان کا کر کے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں؟ بھئی انہوں نے کون سی تلاوت ایسی اس میں کی ہوئی ہے کہ جو عوام کو نہیں سنانی ہم نے؟ اور اس کے بعد توشہ خانہ, کیا اس پہ کچھ نہیں سوچنا؟ وہ اپنا جو ہمارا ایک صحافی بھائی تھا اس نے اپنی جان دے کے ثابت کیا کہ مجھے خطرہ تھا. اسی طرح یہ جو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ عدالت کیوں نہیں پوچھتی ان محکموں سے کہ بھائی کل تک تو آپ اشتہاری دلوا رہے تھے جن لوگوں کو, آج وہ کلیئر کیسے ہو رہے ہیں؟ بھائی وہ بندے گواہ مر کیسے رہے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھا گیا کسی ادارے سے کہ کل آپ نے کیس بنایا ہی کیوں تھا؟ بھائی وہ بتائیں پھر آگے ادارے کے کس نے بنوایا تھا, تو یا پھر اگر انہوں نے بنایا تھا کس قانون کے تحت بنایا تھا؟ وہ کسی کا ملازم ہے, کسی حکومت کے ملازم ہے؟ وہ تو عوام کے ٹیکسوں سے اپنے سسٹم میں بیٹھ کے کام کریں گے, وہ کسی وزیر اعظم کی نہیں سنیں گے, وہ قانون کے مطابق کام کریں گے. تو پھر آگے بتائیں کہ وہ آج جو جیسے سارے پاک صاحب ڈرائی کلین ہو رہے ہیں, جو ماشاءاللہ آج آگے ہیں وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے بھی, جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کہاں سے آئے, یہ پیسے کا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ سلمان شہباز کو پتہ ہو, وہ کاروبار دیکھ رہا ہے. تو آپ نے اس کو اشتہاری بھی کر دیا. ان کو بھی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی تو جائیدادیں تک آپ نے نیلام کرنے کا آرڈر دیے ہوئے تھے, تو اب وہ پاک ہو کے یہ ملک میں پھر خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر بڑی معذرت کے ساتھ آپ ان کو پوچھتے کیوں نہیں جنہوں نے کیس بنائے تھے کہ کب تک یہ چلے گا کہ جس کی حکومت ہوگی وہ جو مرضی کرے, اور دوسرا بیچارہ جو ہے قانون کی اس کا مطلب ہے نہیں ہے, حکومت کی جو ہے وہ ہوگی بات قانون کا, اس میں کوئی نہیں. اگر قانون کا ہے تو پھر بلا کے پوچھیں ان سے کہ بھائی یہ ان کے خلاف کیسز کیوں بنے تھے؟ یہ تو نیک پاک آدمی ہے, کیوں بنائے گئے کیسز؟ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ اچھے آدمی. اب حکومت آئی ہے سارے بری ہو رہے تھے, بھئی پہلے کیوں بری نہیں ہو رہے تھے؟ کیا پہلے کوئی اور قانون تھا؟ اب کوئی اور قانون ہے؟ برائے مہربانی اس ملک پر رحم کیجئے. اس ملک کو کم از کم میں عدلیہ اور جو طاقتور لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کوئی ایک آئے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. انہی جمہوری اداروں جماعتوں سے ہی کروا لیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے ملک کو بحران سے بھی نکالیں, عوام کو بھی بحران سے نکالیں, کاروبار بنے اور اس ملک کے لیے کچھ بہتری ہو. خدا کے لیے اس ملک کے لیے سوچیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.